رہنما حماد اظہر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہماری پولیس ڈپارٹمنٹس وہاں پہ بہترین کام ہو، ہماری جوڈیشری جو ہے اس نے بڑا بہترین کام کیا، جو نئے قوانین ہم نے لاگو کیے، ظاہر ہے اس کو عدلیہ نے پھر امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ صرف اس سسٹم کو پٹ ان پلیس کرنا فیٹف کو سیٹسفائی نہیں کرتا، ریزلٹس پروڈیوس کر کے دیے گئے، نتائج پروڈیوس کر کے دیے گئے کہ یہ سسٹم ان پلیس کیا گیا، یہ قانون ان پلیس کیا گیا، یہ سیل بنایا گیا، یہ محکمہ بنایا گیا، اور اگلے 4 مہینے میں 6 مہینے میں اس کی یہ کارکردگی آئی۔ پچھلے 3.5 سال مسلسل ہمارے یہ افسران یہ کارکردگی دکھاتے رہے، اور اکتوبر کے اندر تو بلکہ ایک پلینری میں میجورٹی جو ممالک تھے انہوں نے ووٹ کیا کہ جو ہمارا ایکشن پلان ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ جو پہلا ہمارا ایکشن پلان تھا، میجورٹی کنٹریز نے ووٹ کیا، لیکن چند کنٹریز نے اس کو ویٹو کر دیا، لیکن جو میجورٹی تھی فیٹ آف کنٹریز کی، وہ اکتوبر میں ہی ہمیں ایک ایکشن پلان پہ کمپلائنٹ قرار دینا چاہتی تھی۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، ہمیں اب اکتوبر 2021 سے لے کے مارچ 2022 تک کا جو پیریڈ ہے اس میں جو کمپلائنس ہوئی ہے اس کی بنیاد پہ جو آخری 2 ایکشن آئٹمز ہمارے رہ گئے تھے فیٹف کے، وہ بھی مکمل کر لیے گئے ہیں، اور اب ہم نے اس سفر کو انشاءاللہ تعالی جاری رکھنا ہے۔ فیٹف کا ایک ڈیڈیکیٹڈ سیکریٹریٹ موجود ہے جہاں پہ قابل افسران جو ہیں وہ مستقل اس چیز کی نظر رکھیں گے۔ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے اندر ایک ڈیجیٹائزڈ سسٹم موجود ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹس جنریٹ ہوتی ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر بہت سارے جو ہم نے بے نامی اکاؤنٹ پکڑے ہیں، آپ کو شاید معلوم ہوگا اس میں فیٹف کی کمپلائنس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جو فیٹف کی ہم نے سسٹمز پٹ ان پلیس کیے تھے ان کے ذریعے بھی بہت زیادہ بے نامی اکاؤنٹس جو ہیں ان کی کھوج لگانے میں مدد ملی بھی ہے اور آئندہ بھی ملے گی۔ تو پورے پاکستان کی یہ جیت ہے، اور ہمارے فائنینشیل سسٹمز اور ہمارے جو لیگل سسٹمز ہیں ان کی جو طاقت ہے، ان کے اندر جو جدت آئی ہے، اس کا ایک میسج گیا ہے پوری دنیا کو۔ اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو اب ایک پروسیجرل آن سائٹ وزٹ رہ گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی اسموتھلی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اکتوبر میں پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکل جائے گا۔ تو میں سب سے زیادہ میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں ان افسران کو جن کا جو کہ درجنوں منسٹریز میں درجنوں اداروں کے اندر بیٹھے ہیں، جنہوں نے دن رات ایک کی اور بڑے ٹائٹ ٹائم لائنز کے اندر انہوں نے ریزلٹس پروڈیوس کیے۔ وہ سسٹمز پہلے ان پلیس تھے، سسٹمز ان پلیس کرنا، قوانین بنانا، پھر اس کو لاگو کرنا، امپلیمنٹ کرنا اور نتائج پروڈیوس کرنا، یہ ایک اعلیٰ درجے کے جو ہمارے افسران ہیں، جو انہوں نے پروفیشنلزم اپنا دکھایا ہے، یہی ہمارے پاکستان کے اصلی ہیروز ہیں۔ بس یہ آج میری گزارشات ہیں۔ جی دیکھیے، جی بالکل، ہندوستان کا رول جو ہے، انڈیا کا رول، وہ اس میں نیگیٹو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں، اور ہم نے اس کو مختلف فورمز پہ اٹھایا ابھی، کہ کس طرح یہ دیکھیں، یہ ایک ٹیکنیکل فورم ہے جو FATF ہے، یہ ڈپلومیٹک فورم نہیں ہے، نہ ہی یہ سیاسی فورم ہے، یہ ٹیکنیکل فورم ہے، اور اس کو پولیٹیسائزیشن اس کی کرنا، اس کی اندرونی خبروں کو باہر لیک کرنا، اور لیک بھی ایسے کرنا کہ ایک اپنا بیچ میں مرچ مسالہ لگا کے، یہ ایک کیمپین سسٹمیٹکلی پاکستان کے خلاف چلائی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت آج ایکسپوز ہو گیا ہے فیٹف کے پلیٹ فارم پہ۔ جس طرح اس نے پولیٹیسائزیشن کی ہے پچھلے 3.5 سال میں، ہم اس کو ایکسپوز کر چکے تھے پچھلے 3.5 سال میں، کہ ایک نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ تھا ان کی ٹیمز کا، اور انہوں نے پاکستان کو صاف نظر آتا تھا کہ اس ٹیکنیکل فورم کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی گئی پچھلے 3.5 سال میں، کہ ایک نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ تھا ان کی ٹیمز کا، اور انہوں نے پاکستان کو صاف نظر آتا تھا کہ اس ٹیکنیکل فورم کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم بہت کم دیکھتے ہیں کہ عالمی چیف صاحب کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹ آئے۔ جب یہ فیٹف والا معاملہ ہوا تو ان کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ GHQ نے ایک الگ سے کور سیل قائم کیا گیا۔ تو یہ بتائیے کہ اس کور سیل کا کتنا بڑا ہاتھ ہے پاکستان کو جو خوشخبری دینے میں، کیونکہ ایک بات تنازع کھڑا ہو رہا ہے، اور پھر کچھ جو سوشل میڈیا پہ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ پاک فوج کو یہ کریڈٹ نہیں جاتا، صرف عمران خان کو جاتا ہے، کیونکہ آپ اسے مانیٹر کر رہے تھے اور آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیں، اس میں ہر ادارہ جو ہے اس کے اندر ایک ڈیڈیکیٹڈ سیل بنا تھا۔ FBR کے اندر بھی ڈیڈیکیٹڈ سیل تھا، کسٹمز کے اندر بھی ڈیڈیکیٹڈ سیل تھا، حساس اداروں کے اندر بھی ڈیڈیکیٹڈ سیلز بنے تھے، جو چیزیں کمپلائنس کی ان سے تعلق رکھتی تھیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں عسکری قیادت کا بھی بڑا پازیٹیو انپٹ رہا ہے، اور ان کے ساتھ بہترین کوآرڈینیشن رہی ہے۔ تو یہ پورے ملک کی فتح ہے، اور سب سے زیادہ فتح جو ہے وہ ایکچولی ان افسران کی ہے۔ حماد بھائی، یہ بتائیے گا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ بھی اس کا کریڈٹ لے رہی ہے،
اور سفارتی تعلقات بہتر ہونے کی وجہ سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے. تو اس کے اوپر بتائیے گا کہ اصل کیا مودی کا بھی اس میں کوئی رول ہے؟ نہیں دیکھیں, جو کمپلائنس پیریڈ انڈر ریویو تھا نا, وہ تھا اکتوبر سے لے کے مارچ تک کا. اس سے آگے فیٹ ایف کی پلینری نے نہیں دیکھا, اور اس کی اکتوبر سے لے کے مارچ تک کی جو رپورٹ تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور اقتدار میں اپریل کے پہلے ہفتے میں فیٹ ایف سیکریٹریٹ کو جمع بھی ہو گئی تھی. یہ اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر کیا گیا. جیسے میں نے آپ کو